عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ جب نبی علیہ السلام نے رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی، تو پھر یہودیوں کی کیوں نہ مخالفت ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر اللہ نے چاہا اور آئندہ سال آیا تو ہم انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آئندہ سال تو پھر آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ تو اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آئندہ سال آیا تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے اور آپ کا عمل 10 کا تھا، اب اس میں اختلاف پیدا ہوا کہ روزہ 9 کا رکھنا چاہیے یا 10 کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو 10 کا تھا لیکن آپ کی خواہش 9 کی تھی کہ آئندہ سال رکھیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ کیسے واضح ہوگا کہ ہم 9 کا رکھیں یا 10 کا؟ تو اس مسئلے کا حل ہم اس صحابی رسول سے لیں گے کہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا عمل اور ان کا قول کیا تھا۔ تو سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 4804 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی ہمارا عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جو آپ نے 9 کی تھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو 9 اور 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھ کر ہم یہودیوں کی مخالفت بھی کریں گے اور ہمارا عاشورہ کا روزہ اور 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔